الحمد لله الذي لا أول له ولا آخر له. الحمد لمن له العزة والكمال. الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات. والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل عزت قابل احترام ذی قدر بزرگوں عزیزوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان کی مبارک سیرت کے چند گوشے جو اللہ کی کتاب نے ذکر کیے ہیں ان میں سے آپ کے سامنے کچھ کا تذکرہ گزشتہ جمعے عرض کیا، کچھ آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کمال انداز ہے اور کیا ہی بہترین حکمت ہے. کتنی سمجھ کے ساتھ کتنی بصیرت کے ساتھ پہلے اپنے باپ کو سمجھایا. لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ آپ کے لیے کسی بلائی کے مالک ہیں، کچھ مصیبت دفع نہیں کر سکتے، کچھ نفع آپ کو نہیں پہنچا سکتے، کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں؟ باپ نے دھمکایا
کہ اگر باز نہ آیا تو سنسار کر دوں گا، اور اس سے پہلے کہ میں تجھے پتھر کروں وہجرنی ملیہ، میری آنکھوں سے ہٹ جا، دور ہو جا میری نظر سے۔ یہ پہلا انداز تھا، صرف تنہا باپ۔ اب باپ اور قوم سب کو مخاطب کر کے فرمایا، قوم بھی ہے والد بھی ہے۔ کیا فرمایا؟ سورت کا نام سورت الانبیاء، 17واں پارہ ہے، آیت نمبر 51 ہے۔ سنیے اور توحید سن کے کلیجے میں سینے میں ٹھنڈ ڈالیے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم کو ان کی سمجھ دی، من قبل اس سے پہلے۔ مفسرین فرماتے ہیں قبلو کے دو مطلب ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، کیونکہ ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کو نبوت دی۔ یا دوسرا معنی وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، ہم نے ابراہیم کو ان کی سمجھ حکمت دانائی دی، من قبل بالغ ہونے سے پہلے، جوان ہونے سے پہلے ہی ہم نے ان کو سمجھداری علم و حکمت سے نوازا۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کی خبر رکھنے والے ہیں، ہم ان کا علم رکھنے والے ہیں۔ ذرا دیکھیے ہری پور والو، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، ترجمہ عرض کیا، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، صرف باپ تھے نا، تو آج قوم بھی ہے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي، یہ کیا مورتیاں ہیں؟ تماثیل جمع تمثال کی، اور تمثال اس مورتی کو کہتے ہیں جو کسی کی شکل پہ گھڑ کے بنائی جائے، کیونکہ دنیا میں وہ پاگل نہیں تھے کہ ہر پڑے ہوئے پتھر کو پوجنے لگ جائیں۔ اتنا بھی دماغ خراب نہیں ہے کہ کسی بھی چٹان کو اٹھا کے کہیں یہ خدا ہے، یہ الہ ہے، نہیں۔ تماثیل وہ پتھروں کو ولیوں اور نبیوں کی صورتوں پہ تراشا کرتے تھے، اللہ تصویریں بناتے، اللہ کے ولیوں کی، شہداء کی، برگزیدہ بندوں کی مورتیاں بنا کے انہیں پوجتے۔ تو اللہ کے خلیل کہنے لگے ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مورتیاں ہیں کہ تم ان کے اوپر عاکفون جمے ہوئے ہو۔ عکوف کا معنی ہوتا ہے عربی میں کسی چیز کو لازم پکڑ لینا تعظیم کے ساتھ، تم ان کے سامنے تعظیماً جھکے ہوئے ہو۔ اور شیخ الہند نے معنی کیا، اردو میں کمال کا معنی کر دیا، فرماتے ہیں انتم لہا عاکفون، او میری قوم، او میرے والد، ما هذه التماثیل التي انتم لہا عاکفون، یہ کیا مورتیاں ہیں کہ تم ان پر مجاور بنے بیٹھے ہو۔ مجاور جانتے ہو؟ جیسے آج کل کے دور میں چند چرسیوں بھنگیوں نے نیک لوگوں کی قبروں پہ ڈیرے جما لیے ہیں،
کہتے ہیں جی ہم مجاور ہیں بابا کے۔ فرمایا یہ کیا مورتیاں ہیں کہ تم مجاور بنے بیٹھے ہو؟ کیا دلیل ہے؟ کیوں جھکے ہوئے ہو؟ کیوں سجدہ ریزیاں کرتے ہو ان کے سامنے؟ خدا را سننے والوں سنیے قوم کا جواب، اللہ کے خلیل کا بہترین انداز۔ کوئی دلیل، کوئی برہان، کوئی حجت، کوئی علت، کوئی وجہ مجھے بھی تو بتلاؤ۔ آخر تم جو جھکے ہوئے ان مورتیوں کے سامنے کس دلیل کی بنیاد پر؟ تو آج تک مشرکی وہی دلیل چلی آ رہی ہے۔ دور بدلتا گیا، مشرکی دلیل نہیں بدلی۔ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے وجدنا آباءنا لہا عابدین، وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا ہے۔ وجدنا آباءنا، ہمارے باپ دادا کو ہم نے پایا ہے، لہا عابدین، ان کی پوجا کرتے آ رہے باپ دادا پر دادا، بس ہم بھی ان کے دیکھا دیکھی پوجا کر رہے ہیں۔ او بھائی دلیل کیا ہے؟ دلیل کوئی نہیں، بس جس طرح پیو دادے کر دے آئے اساں بھی انجے ہی کر دے رہنا ہے۔ باپ دادا کرتا ہے ہم بھی کرتے رہیں گے۔ اچھا یہ دلیل اور کوئی بنیاد نہیں؟ اس اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا اس لیے کرتے ہو کہ باپ دادا کو پایا۔ اللہ کے خلیل بھی جلال میں آ گئے، فرمایا جب دلیل کوئی نہیں، شرک پہ اڑے ہو، پھر سن لیجئے لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم بھی تمہارے بڑے باپ دادا بھی فی ضلال مبین میں ہو۔ جرت چاہیے جب ساتھ دینے والا بھی کوئی نہیں۔ کتنی دلیری ہے اللہ کے خلیل کی۔ فرمایا تم، اور اگر تمہارے باپ دادا بھی یہی کرتے رہے تو کھل کے کہنے لگاؤں وہ بھی فی ضلال مبین، ان کی گمراہی میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب فتویٰ ٹھوک کے لگایا نا تو بس وہ سارے ایسے مضطرب ہو کے جلملا اٹھے، تلملا اٹھے۔ کیا کہتے ہیں؟ قالوا اجئتنا بالحق، اے ابراہیم کیا تو حق لے کے آیا ہے؟ سچ کہتا ہے کہ ہم اور ہمارے باپ دادا گمراہ ہیں، یا ام انت من اللاعبین، یا تو ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ آج بھی لوگوں کا مذاق ہے، کسی کو ماں بہن کی گالیاں دے دو کہتے ہیں سچ مچ کی گالی دی ہے یا مذاق ہے؟ اگر اگلا کہہ جی مذاق ہے، اچھا اچھا پھر خیر ہے، سچ پھر نہیں، یہ کوئی بات ہے یار؟ کہتے ہیں ابراہیم کیا آپ سچ کہتے ہیں؟ یا ام انت من اللاعبین، یا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ اللہ کے خلیل نے فرمایا یہ ہنسی مذاق کا وقت نہیں ہے۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض، جنہیں تم پوجتے ہو یہ تمہارے معبود، تمہارے رب نہیں ہے، یہ الہ نہیں ہے، یہ ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے، بلکہ تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ رب السماوات والارض، جو آسمان
الذی فطرہن، جس ذات نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں یہ کھل کر بیان کرنے والا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ تو ایک انداز ہے نا ہری پور والو، اب ذرا دوسرا انداز دیکھ لیجئے۔ آتا ہوں پھر موضوع کی طرف، چونکہ وہ بت پرست بھی تھے اور وہ کواکب پرست بھی تھے۔ جب دن کے اجالے میں ان کے معبودوں کو رد کیا نا، بتوں کو، اب رات آنے کا انتظار کو، سورج چاند کو بھی پوجا کرتے تھے۔ تو میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، سورۃ الانعام 7واں پارہ ہے اور آیت نمبر ہے 75۔ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي اس طرح ہم نے ابراہیم کو دکھلا آسمان و زمین کے، اللہ نے اپنے خلیل کو آسمان و زمین کے عجائبات دکھائے، یکون من الموقنین، تاکہ وہ یقین ہو جائیں۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، اندھیرا ہو گیا، رات چھا گئی، ایک ستارے کو دیکھا اللہ کے خلیل نے، ان کو بلا کے کہا ھذا ربی، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، کیا یہ میرا رب؟ اس کو پوچھتے ہو الہ یہ ہے؟ انتظار میں ہے۔ فلما افلا، جب وہ بھی غروب ہو گیا، اس کی بھی روشنی ختم ہو گئی صبح کو، تو قال لا احب الآفلین، میں چھپ جانے والوں کو، غروب ہو جانے والوں کو، زوال ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کیسا الہ ہے جو رات کے اجالے میں تو نظر آئے اور دن کے اجالے، رات کے اندھیرے میں چہرہ دکھائے، دن کے اجالے میں اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے؟ نہیں، سمجھانے کا انداز ہے۔ دوسرا انداز، فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، چاندنی کی تابانی میں دیکھا خوب چمکارے، چاندنی چمک رہی ہے، چاند 14ویں کا ہے، جب اسے دیکھا قال ھذا ربی، او میری قوم یہ ہے میرا رب، استفہامی انداز، ھذا، امام راضی فرماتے ہیں مطلب یہ ہے ھذا ربی بزعمکم، تمہارے گمان کے مطابق یہ ہے رب۔ اچھا، جب انتظار کیا، فلما افلا، جب چاند بھی غروب ہو گیا دن کو، قال لئن لم يهدني ربي من القوم الضالين، اگر میرا رب مجھے استقامت نہ دیتا، میرا رب میری رہنمائی دیتا، میں بھی گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ یہ کیسا رب ہے؟ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، اگلے دن جب بازغتاً خوب چمک رہا ہے، دنیا کو روشن کر رہا ہے، قال ھذا ربی ھذا اکبر، کیا یہ ہے میرا رب اور یہ بڑا ہے؟ لیکن جب انتظار کیا شام کا، فلما افلا، جب اس پہ بھی زوال آ گیا، افلت،
جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا، فرمایا اے میری قوم، انی بری مما تشرکون، میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم رب کا شریک بناتے ہو، میں سب سے علی الاعلان برات، بیزار ہوں ان سے۔ یہ ایک انداز تھا، ستاروں کی بھی تماثیل، مورتیوں کی بھی تردید کر دی، لیکن جب قوم شرک کے دلدل میں پھنس جائے، جب قوم کرے شرک اور اسے سمجھے عشق، کیا شرک کرے اسے محبت کا نام دے، شرک کریں دین کا نام دیں، سجدے کریں اسے ادب کا نام دیں۔ کئی لوگوں کو دیکھو سجدہ کرتے ہیں قبر پہ، کہتے ہیں یہ ہم تعظیم کر رہے ہیں، کیا یہ ہم ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں چاہے تو اس کو ادب کا نام دے، احترام کا نام دے، تعظیم کا نام دے، یہ ادب، یہ تعظیم، یہ احترام میرے میں تقسیم، کہتے ہیں ہو جس میں عبادت کا بندوں کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکا بندوں نہ کر۔ نہیں سمجھے کہاں قوم نکلتی ہے؟ جب ایک دفعہ یہ بیماری لگ جائے نا، اللہ گواہ سے چھٹکارا ملتا ہے، اس مرض سے بہت مشکل سے ملتا ہے۔ تو جب یوں نہ سمجھے، کوئی دلیل ماننے کو تیار نہیں، ہر انداز سے سمجھے۔ اب اللہ کے نبی کا ایک اور انداز دیکھیے، فرمایا لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تاللہ اللہ کی قسم ہے، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے ان بتوں کے خلاف ایسی چال چلوں گا، بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے جب تم پیٹ پھیر کے چلے جاؤ گے، تم یہاں عبادت خانوں سے نکلے جاؤ گے، میں تمہارے معبودوں کے خلاف وہ چال چلوں گا کہ ان کی کمزوری کا راز فاش ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ کتنے پانی میں ہیں، یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، یہ کتنے حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، میں بتلاؤں گا تمہیں۔ قسم اٹھا لی اللہ کی، کیا جرت ہے، کیا دلیری ہے اللہ کی قسم۔ قوم جانے لگی، اللہ کی شان دیکھیے، جب یہ بات کی، ان کے میلے کا وقت آ رہا تھا، سالانہ عرس، سالانہ جشن، اس پہ جاتے شرکیات کرتے، بادشاہ بھی، رعایا بھی، سب جا رہے۔ کچھ دوست احباب آئے، اللہ کے خلیل سے کہنے لگے ساری دنیا جا رہی، آپ بھی آئیں نا، کیا آپ بھی آئیں؟ تو اللہ کے خلیل سورت فرمایا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، اللہ کے خلیل نے ایک نگاہ ستاروں میں یوں دوڑائی، اوپر دیکھا، فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، فرمایا میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا ہوں۔ خدا را آیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی شبہ نہ آئے، کیونکہ میں نے پہلے جمعے کہا تھا کہ اللہ کے کا تذکرہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، میرا خلیل صدیق کا سچا ہے، تو سچا نہیں بولتا، جو جھوٹ بولے وہ صدیق
نہیں ہوتا. اب آئیے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ستاروں میں یوں دیکھا، انی سقیم، میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں. قوم چلی گئی کہ ذہن میں اشکال آیا کہ وہ تو ٹھیک ٹھاک تھے، تو کیسے کہہ دیا میں بیمار ہوں؟ جب بیمار کیسے ہیں؟ بیمار تو نہیں تھے. تو پہلا جواب سن لیجئے، کون سی بات یہاں، کون سی دلیل ہے؟ کوئی دلیل ہے کہ وہ بیمار نہیں تھے؟ 100% ٹھیک تو کوئی بھی نہیں ہوتا، کسی نہ کسی نرمی گرمی میں تو بندہ رہتا ہی ہے. ان کا تو نہیں ہوتا، کوئی چارپائی پہ پڑا ہوتا ہے. آپ میں سے یہاں جمعے کے لیے آئے ہوں گے، کہیں گے بیمار ہوں، نزلہ زکام ہو تب بھی بیمار ہے. بہرحال اس کی ایک اور توجیہ کرتا ہوں. جو سند المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ نے کی ہے، جسے شیخ القرآن مولانا خان رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر جواہر القرآن میں نقل کیا ہے، اور اپنی تفسیر کبیر میں ذکر کیا ہے. وہ کون سی توجیہ ہے؟ جسے تفسیر مدارک نے بھی ذکر کیا ہے. فرمایا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، فرمایا میں بیمار ہوں. نفس لشرک، پور والوں آپ سے پوچھتا ہوں، آج کا موحد، ایک معمولی مومن موحد بندہ جب اپنی قوم کو سمجھائے، بات نہ مانے، اس کے سامنے شرک کرتی رہے، یہ سمجھائے وہ نہ مانے، اور الٹا ماننے کے بجائے اس کو دعوت دینے آ جائیں، آپ ہی ہمارے ساتھ آئیں. سچ بتاؤ کسی ادنا موحد کی بھی طبیعت ناساز ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کی خلیل کی طبیعت کیسے ناساز نہ ہو، جو امام الموحدین تھے. فرمایا اللہ ان بدبختوں کو تو میں توحید ہر زاویے سے سمجھا رہا ہوں، یہ اب بھی نہیں سمجھتے. اس سے لازماً موحد بندے کی طبیعت کیا ہوتی ہے؟ ناساز ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے. فرمایا سے میری طبیعت، ہاں اس وجہ سے میں بیمار ہوں. چلے گئے لوگ. فرمایا ٹھیک ہے، یوں تو تم نہ سمجھے، اب آخری حربہ ہے سمجھانے کا، اب پتہ چلے گا. جب قوم چلی گئی فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، اللہ کے خلیل بتوں کے پاس آئے. دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے فراغ الیہم، خلیل ان کے معبودوں کے پاس آ گئے. عبادت خانہ، معبد خانہ ہے، وہ بت کھڑا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ دیوار کے ساتھ لٹکایا ہوا، کوئی نیچے ہے، عبادت خانہ بھرا ہوا ہے. جرت سے اندر داخل ہوتے ہیں. کسی کے سامنے چاول، کسی کے سامنے میوے، کسی کے سامنے حلوہ شریف، کھیر شریف، بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اللہ کے خلیل کہنے لگے کھاؤ نا، وہ بدبختو تمہارے سامنے رکھے ہوئے ہیں، کھاؤ. اللہ کے خلیل کا تو عقیدہ یہ تھا، تبھی تو باپ سے کہا تھا بابا جان ایسوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ سنتے نہ دیکھتے ہیں، پھر یہاں خطاب کیوں؟ استہزاء کے طور پر. کس کے طور پر؟ ہاں بولو نا، بنائے بیٹھے ہیں تمہیں لوگ، حاجت روا بنائے بیٹھے ہیں. ما لکم لا تنطقون، بولتے بھی نہیں ہو بدبختو. کھاتے کیوں نہیں ہو روزہ؟
وہ کہاں بولتے ہیں؟ کلاڑا ہاتھ میں ہے، بس شروع ہو گئے. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، اللہ کا قرآن کہتا ہے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. کسی کی ناک، کان، سر اڑا دیا، کسی کی ٹانگیں کاٹتی، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کو اوندے منہ نیچے گرا دیا. بس چند لمحوں میں عبادت خانے کو دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ڈھیر کر دیے. اِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، ہاں جو بڑے والا بت تھا اسے چھوڑ دیا. معلوم ہوتا ہے کہ ایک سائز کے خدا نہیں تھے ان کے. کیا؟ کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی اس سے بڑا. تبھی تو فرمایا جو بڑے والا تھا نا اس کو چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ اس کو چھوڑنے کی حکمت کیا ہے؟ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ جب قوم مشرک آئے تو اس بڑے کے پاس لوٹ کے آئیں. دیا یہ کام کر کے پھر بندہ کوئی گاؤں میں ٹھہر سکتا ہے؟ لیکن گئے نہیں اللہ کے خلیل، بھاگے نہیں. سمجھانا ہے، ٹھہرے رہے. قرآن کہتا ہے جب وہ قوم واپس آئی، دیکھتے ہیں تو عبادت خانے کا کباڑ خانہ بنا ہوا ہے، بڑے والے کے کندھے پہ کلاڑا رکھا ہوا ہے. سنیے اللہ کا قرآن کہتا ہے قالوا من فعل هذا بآلہتنا، کس نے یہ کام ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا، ہمارے الہوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے؟ انہ لمن الظالمین، یقیناً بڑے ظالموں میں سے. بڑا ہی ظلم کسی نے بڑا ظلم کیا ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ تفتیش شروع ہو گئی، معلومات کرو. قالو، تو کچھ لوگ کہنے لگے سمعنا فتن، ہم نے ایک جوان کو سنا ہے، یذکرہم، جو ان کا ایک نوجوان ہے. فتن کون ہے؟ اور نوجوانوں آپ سے کہتا ہوں فتن کون ہے؟ نوجوان ہے. یہ جوان مردی ہے، یہ جوان مردی نہیں ہے کہ جوان ہو کانوں میں بالی لٹکائی ہوئی ہے. جوان کو دیکھو آج، لا حول، مرد بنایا ہے، وہ کیا بن رہا ہے؟ وہ چلتا ہے لڑکیوں کی چال. نوجوان کو دیکھو، کئی نوجوانوں کو راستے میں چلتے ہوئے میں دیکھتا ہوں، یہ چپل ایسے گھسیٹ گھسیٹ کے جا رہے ہوتے ہیں پیچھے، بندہ کہتا ہے اس کے پاؤں سے سانس نکل چکا ہے. یہ نوجوان یہ کیا کام کریں گے؟ یہ کون سی توحید پہ دلائل دیں گے؟ یا یہ کیا اللہ کے لیے تکلیفیں اٹھائیں گے؟ نوجوان کا نوجوان وہ اپنی جوانی اور اپنی خوبصورتی کس میں دیکھتا ہے؟ شکل مکمل خسروں والی بنا کے فیس بک پہ تصویر دے دیتا ہے. اس کو اپنی مردانگی پہ فخر نہیں. اللہ، وہ کہاں وہ نوجوان؟ اللہ کی قسم کہاں سے لاؤں وہ جوان جو ان کے نقش قدم پہ چلے، جو میدان کا لشکر آ رہا ہے، یہاں سے چند لوگوں کی جماعت جا رہی ہے میرے پیغمبر کے ساتھ. تو جانے کے لیے جب نوجوانوں سے تو ان میں 2 صحابی پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارا قد اونچا آئے نظر، تاکہ ہمیں جب ایک کو اجازت ملی دوسرے سے فرمایا آپ واپس ہو جائیں. عمر ذرا کم نظر آ رہی تھی تو وہ فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ فلاں کو اجازت مل گئی، مجھے چھوڑ دیا ہے، میں نہیں غلامی میں اللہ کے حبیب، اگر آپ کو یقین نہیں آتا میری کشتی کرا لیجئے، جس کو اجازت ملی ہے اس کو گرا کے رکھ.
جوان تو یہ جوان تھے نا، وہ جوان ہونٹ سرخ کر کے تو تصویریں نکالے ہیں، اپنے آپ کو لڑکی ظاہر کرے، وہ حسن محسوس کرے۔ مرد کو اللہ نے مرد بنایا ہے، اس کا حسن اس کی مردان، اور معاملہ الٹ ہو گیا ہے۔ لڑکی کی کوشش ہے کہ میں لڑکا نظر آؤں، اور لڑکی کی کوشش یہ ہے کہ میں لڑکی نظر آؤں۔ معاملہ عجیب الٹ جا رہا ہے۔ اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ اور کئیوں کو دیکھتا ہوں ان کی غیرت یہاں تک، وہ اگر ان کو مذاق کے لیے ملا ہے تو وہ سنت رسول سے مذاق کرتے ہیں۔ کبھی داڑھی سے کارٹون بنا رہے ہیں، سے کیا بنا رہے ہیں، اللہ کے نبی کی، اللہ کے حبیب کی سنت، تمام انبیاء کی سنت، یہ مذاق نہیں رکھتا ہے، نہ رکھ، مذاق کرتا ہے، توہین کرتا ہے۔ کون سمجھائے نوجوانوں کو؟ کوئی بندہ نہیں ہے سمجھانے والا، اور کون مانتا ہے میرے دوستو؟ اور ہمارے دماغوں میں تو بے دینی اتنی ہے۔ ایک دفعہ ایک جگہ بال کٹوانے کے لیے تو جیسے داخل ہوئے میں نے کہا بھائی ذرا اس کو بند کرو، میوزک کو۔ اس نے بند کر دیا، گفتگو جاری، زلف تراش لگا ہوا ہے، زلفیں تراش رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے اپنی روزی کیوں خراب کرتا ہے؟ کہنے لگا مولانا صاحب ابھی دور بدل گیا ہے۔ میں نے کہا بدل گیا ہے؟ کہتے ہیں نوجوان آتے ہیں اور اپنا فرمائشی گانا اور میوزک لگواتے ہیں، تب بال کترواتے ہیں۔ میں نے اتنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ان کی فرمائشی میوزک لگتی ہے۔ یہ جوان ہے، اللہ برپا ہوگا ان سے۔ نہ میرا دوست، آئیے اسلام کی طرف جو غیرت دیتا ہے، جو مردانگی سکھاتا ہے۔ کہنے لگے سمعنا فتن، ہم نے ایک جوان کو سنا ہے، یذکرہم، جو ہمارے معبودوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے، کہتا ہے ان کے پلے ککھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ قال لہ ابراہیم، اس جوان کا نام کیا ہے؟ ابراہیم ہے۔ قالوا، آرڈر جاری ہو گیا، فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ، آرڈر جاری ہو گیا، لے آؤ ان کو گرفتار کر کے لوگوں کی آنکھوں کے ہم یشہدون، تاکہ لوگ بھی ان کا تماشا کریں۔ جاؤ پکڑ کے لے آؤ، تاکہ دنیا آج تماشا دیکھے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ، یہ حشر کرنے والے کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے خلیل بھاگنے کے بجائے کس والو؟ آج صبح قرآن کھول کے بیٹھا تھا، میں نے کہا واہ اللہ کے خلیل، اللہ نے ویسے ہی دوست نہیں بنایا۔ کیا خیال ہے؟ لوگ پتہ ہے اللہ کا کرسی بنگی کو اٹھا کے کہتے اللہ والا ہے، شلوار میں پیشاب کرے کہتے ہیں بس یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ لا حول ولا قوت، جس کو اپنا پتہ نہیں، جس کو اپنی پاکی کا، جس کا دوست بنا رہے ہیں، اور جب اپنے لیے دوست چنتے ہو جی، ہاں سونا بھی ہوئے، ستھرا بھی ہو، پاکیزہ بھی ہو، اور رب کی، کیا اللہ کی ذات آپ کو ایسے نظر آئے؟ فاتر العقل، دماغ خراب ہو، یا لنگڑا لولا ہو، یا نابینا ہو جائے، یا کان سے چاڑا ہو جائے، گنگا و بہرا ہو جائے، ایسوں کو اٹھا کے رب کا دوست بنا دو۔ کچھ عقل سے کام لینا چاہیے میرا دوست۔ اللہ نے خلیل تب بنا، نے پوچھا اللہ کے خلیل کیا کمال ہے آپ میں کہ اتنی مخلوق میں اللہ اپنا خلیل بنا دیے، دوست۔
یہ بہت کمال کی بات ہے. آپ کہیں فلاں اللہ، یہ بھی کمال کی بات ہے، لیکن سب سے کمال کی بات یہ کہ اللہ کہہ دے فلاں میرا دوست ہے. کہنے لگے بذلت نفسی للنیران، کیوں دوست بنایا اللہ نے؟ آؤ آج سن لو اللہ کے خلیل سے. بذلت نفسی للنیران وولدی للقربان مالی للضیفان وقلبی للرحمن. ہائے ہائے کمال کر دیا. بذلت نفسی للنیران، اللہ کے لیے جان آگ کے شعلوں میں مال دیا، مانوں پہ لگایا. اللہ نے اولاد دی، انہی کے گردن پہ چھری چلائی اللہ کے لیے. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ نے دل دیا، دل بھی پاس نہیں رکھا، وہ بھی رب کے حوالے. آسان کام نہیں ہے. شاعر کہتا ہے ہو وفا یا ہو جفا مرغوب ہے، ہو وفا یا ہو جفا مرغوب ہے، ہم کو تیری ہر ادا محبوب ہے. جانو دے چکے عرصہ ہوا، جانے من اب اور کیا مطلوب ہے. جان و دل تو اللہ میں دے چکا، اور کیا چاہیے. اور مجذوب نے کیا ہی خوب کہا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی. لاکھ جھڑکوں اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی. اللہ ان کو لوگوں کے سامنے آ گئے اللہ کے خلیل، سارے بیٹھے ہوئے غصے میں غضب میں. اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، او ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ تو نے کیا ہے؟ یہ ان کے سر بازو کاٹتی ہیں، ناک کاٹ کے رکھ دیے. یہ حشر آپ نے کیا ہے؟ سنیے دلیری خلیل اللہ کی. قال خلیل اللہ کہتے ہیں بل فعلہ کبیرہم ھذا. پہلا معنی بل فعلہ کبیرہم ھذا. اے ہائے، اس کو کہتے ہیں بعض لوگ توریہ، کہ بات ایک اور مطلب وہ لے جو سامنے والا نہ سمجھ سکے. کیا؟ سننے والے کے ذہن میں کچھ اور آئے اور آپ کی مراد کچھ اور ہو. تو فرمایا کرنے والے نے تو کیا ہے، فعلہ من فعل، جس نے کرنا تھا وہ تو کر گیا ہے اپنا کام. کبیرہم، خداؤں میں بڑے والا تو یہ ہے. فَاسْأَلُوهُمْ، پوچھو نہ ان سے، إِن كَانُوا يَنْطِقُونَ، اگر یہ بول سکتے ہیں پوچھو ان سے. کرنے والے نے کر دیا ہے، اس کے پیچھے نہ بھاگو، بڑا یہ ہے اس سے پوچھو. ایک معنی. دوسرا معنی مولانا حسین نیلوی شاہ صاحب سرگودا کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بل فعلہ کبیرہم ھذا. اب معنی ہوگا کہ یہ اس بڑے نے کیا ہے، یہ جو ہے نا یہ بڑا. تو اللہ کے خلیل نے بڑا اپنے آپ کو کہا، اس لیے کہ ہر لحاظ سے خلیل اللہ ان سب میں سے کیا تھے؟ یہ ان کی جرت ہے. اس بڑے نے کیا ہے.
پر اس سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ جن کا حشر ہو چکا ہے انہی سے پوچھ لو. اور ان میں سے ایک رنگے ہاتھوں پکڑا ہوا بھی ہے، کلاڑا بھی اس کے کندھے پر ہے، موقع پر موجود بھی ہے، ہتھیار بھی ہاتھ میں ہے، تو اس سے کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ پوچھو نا. ان کانوا ینطقون، مسئلہ ان کو غصہ دلانا مقصد نہیں تھا، ان کو مسئلہ سمجھانا مقصد تھا. تو پتہ ہے اب سمجھ کی طرف آ رہے ہیں. مور لگی ہو تو الگ بات ہے. فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، پہلے سب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے ہیں، لیکن جب کہا بڑا یہ ہے پوچھو ان سے. سب نے سر جھکا لیے، سب نے سر نیچے کر لیے، ضمیر میں جھانک کے دیکھنے لگے. فَقَالُوا، دل ہی دل میں کہنے لگے، اِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، کہ تم ہی ظالم ہو. اپنے آپ کو کہنے لگے ضمیر میں کہ تم ہی ظالم ہو، کہ ایسوں کو الہ سمجھ رکھا ہے جو بول بھی نہیں سکتے، جو اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے. ایک دوسرے کو تو کم از کم بچاتے، ہماری جولی میں کیا خیر ڈالیں گے، خود ہی اپنا حشر ایسا ہو گیا. لیکن اب کیا کریں، سر نیچے کیے ہوئے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، سر جھکائے کہنے لگے لقد علمت، اے ابراہیم تو جانتا ہے ینطقون، یہ نہیں بول سکتے. ابراہیم آپ جانتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے نا، تو ساتھ پتہ ہے بول سکتے نہیں نے، یہ نہیں بول سکتے. جب کہا کہ نہیں بول سکتے نا، تو پھر جلال ابراہیمی دیکھیے. فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضر، لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. او بدبختو، پھر ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، ایسوں کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے. پھر اگلی بات، اف لکم ولما تعبدون، تف ہے تم پر بھی، تمہارے معبودوں پر بھی. کتنی جرت ہے یار، تم پر بھی تف. یہ اف کا جو لفظ جملہ ہے نا، اف لکم، اللہ، یہ عربی زبان میں جب کوئی گندی بات بندہ سنے یا گندے عمل کو دیکھے نا، تو اس وقت کہتے ہیں تف اور اف. ٹھیک ہے نا، یہ وہ جملہ ہے. فرمایا تمہارے اس گندے اور غلط عمل پہ میں یہی کہتا ہوں، تف لکم، اف لکم، تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر بھی افسوس ہے. افلا تعقلون، کیا عقل نہیں رکھتے ہو؟ اب سمجھ جانا چاہیے تھا، کہاں سمجھتے ہیں جو ہیں. قالوا حرقوہ، جلاؤ نے ابراہیم کو جلا ڈالو. وانصروا آلہتکم، اپنے الہوں کی مدد کرو. کچھ کرنا ہے نا، بس جلدی اٹھو، جلاؤ ان کو. دن طے ہو گیا، فلاں دن کھلے میدان میں خلیل اللہ کو جلایا جائے گا. امام ابن کثیر نے لکھا ہے، لکڑیاں لانا شروع کر دیا لوگوں نے، گٹھے لا رہے ہیں. اس حد تک اس کو کار خیر سمجھنے لگے کہ لوگ نظر مانتے تھے، منتیں مانتے تھے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنی لکڑی ابراہیم کے جلانے کے لیے آگ میں پیش کروں گا. عورتیں مرد نظریں مانتے تھے، اگر میرا کام ہو گیا میں اتنے گٹھے لکڑیوں کے دوں گی. عورتیں اور مرد یہ نظریں مانتے تھے. جس طرح آپ کہتے ہیں اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں مسجد کے چھت کے لیے اتنا خرچہ کروں گا.
اتنا کار خیر اس کو سمجھنے لگے، لکڑیوں کا ایک بہت بڑا ٹال بن گیا، ڈھیر بن گیا، آگ جلائی گئی، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، فضا میں پرندہ نہیں اڑ سکتا، دور دور تک اس کی تپش ہے، اور خلیل اللہ کا نرم و نازک بدن ہے۔ بندہ سوچے تو اب بھی بھاگ جاتے نا جی، آج تو جان بچا کے بھاگ جاتے، چلے جاتے کہ انہوں نے تو ویسے ہی نہیں ماننا، لیکن نہیں، بھاگے نہیں، پکڑ کے خلیل اللہ کو لایا گیا، جکڑا ہوا، باندھا ہوا بدن، نرم و نازک بدن ہے، منجنیق بنائی گئی، کیونکہ ایسے جا کے آگ میں کوئی ڈال نہیں سکتا، تپش تو دور دور تک ہے، جھولا بنایا گیا۔ بعض مفسرین جھولے کا ذکر کرتے ہیں اور بعض منجنیق۔ منجنیق پتہ ہے جانتے ہیں، غلیل نما چیز ہوتی ہے جس میں بڑا پتھر ڈال کے پھینکا جاتا ہے۔ اللہ کے خلیل کو اس میں ڈالا گیا۔ صحیح کی حدیث ہے، اللہ کے خلیل کو شعلوں میں پھینکنے سے پہلے ان کے بدن کو ننگا کیا گیا، وجود سے لباس کو اتارا گیا۔ یہ ساری تکلیفیں، یہ اذیتیں کس کے لیے برداشت کی جا رہی ہیں؟ اللہ کے لیے برداشت کی جا رہی ہیں، لیکن بدلہ کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب ساری کائنات تمام انسان ننگے ہوں گے، کیا ہوں گے؟ سارے ننگے ہوں گے، اللہ خلیل اللہ کو بلا کر اپنے ہاتھوں سے لباس جنت پہنائیں گے، فرمائیں گے کہ میرے لیے ان کو ننگا کیا گیا تھا، باندھے ہوئے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں فَذَبَحَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا، آسمان و زمین کی ہر چیز چیخ پڑی کہ اللہ تیرا خلیل جلایا جا رہا ہے، تیرے خلیل کو آج میں جلسا دیا جائے گا، پگھلا دیا جائے گا۔ جرت خلیل دیکھیے، پھینکے جانے سے پہلے یوں گویا ہوتے ہیں اللہم انت السماء وانا الواحد فی الارض، اللہ آسمانوں میں تو اکیلا، زمین میں تیری توحید کا پرچار کرنے والا میں اکیلا، اللہ میرے سوا تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں ہے، اگر تو میرے جل جانے پہ راضی ہے میں تیری خاطر جل جانے پہ راضی ہوں۔ آخری جملہ کیا ہے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ ہری پور والو میرے ساتھ دوہرا دو، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے کون کافی ہے، مجھے بچانے والا کون کافی ہے۔ حالانکہ جبریل بھی آیا ہے، پاس کھڑا ہے، رسی تھامے ہوئے، ابراہیم ہے ضرورت، میری ضرورت ہے، میری لوڑ ہے، میرے لائے کوئی خدمت ڈیوٹی، اللہ کا حاجتن، کیا کوئی ضرورت ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ ضرورت نہیں ہے، فرمایا اما الیک فلا حاجتا، او جبریل بندہ اور حاجت نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے، مگر میری حاجتیں تیرے سامنے نہیں، میری حاجتیں اپنے حاجت روا کے سامنے ہیں، تیرے سامنے نہیں ہیں۔ سارے واسطے ختم کر دیے، کیا کر دیے؟ سارے واسطے ختم کر دیے۔ جب واسطے ختم ہو گئے، آگ کے شعلوں میں پھینکے جانے لگے، اللہ نے بھی واسطے ختم کر کے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا اے آگ کونی بردوں و سلاما،
ٹھنڈی ہو جا، اتنی بھی نہیں کہ خلیل اللہ کو سردی لگے، سلاما سلامتی والی ہو جا، اتنی سلامتی والی، اتنی مزیدار، اتنی خوشگوار کہ اگر میرے خلیل سے زندگی بھر کوئی پوچھے کہ اللہ کے خلیل آپ کے مزیدار خوشگوار دن کون سے ہیں، تو میرا خلیل کہنے پہ مجبور ہو جائے بہترین دن وہی تھے جو آگ کے شعلوں میں گزرے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا میرے دوستو، یہ قربانیوں کا سلسلہ ہے اللہ کے خلیل کا، جان کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی آئے گی انشاءاللہ۔ اگلے جمعے باقی تفصیل عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔